بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرق کلینک میں موضوع ہے دماغ اور دماغی عوارض۔ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ ہمارا دماغ جس طرح وسیع پیمانے پر کام کرتا ہے اور جس انداز سے کام کرتا ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ محدود علم کی بنا پر جو چیزیں مشاہدہ میں آتی ہیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ دماغی عوارض کا تذکرہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے، لیکن کچھ دماغی عوارض ایسے بھی ہیں جن میں مبتلا کوئی بھی شخص یا کوئی دوسرا آدمی ان کو بہت کم محسوس کرتا ہے، بلکہ یہ عوارض ایسے ہیں کہ ان کو کوئی نام دینے کے بجائے عادت یا خصلت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک عوارض پر بات کریں گے۔ عقل، جذبات اور ذہنی احساسات کا احاطہ ناممکن ہے۔ ایسے لوگ جن میں خود غرضی پائی جائے، ان کی عادتیں بھی گندی ہوں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوں، دوسروں کی عزت نہیں کرتے، بڑے اور سمجھدار لوگ بھی بچوں کا سا رویہ رکھتے ہیں، ان کے لیے دوا سلفر ہے۔ جس شخص کو یہ احساس ہو کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، وہ کسی مصیبت میں پھنسنے والا ہے، عجیب و غریب خیالات ہوتے ہیں اور ایسی باتیں سوچتا ہے جن کا ہونا ناممکن ہوتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اناکارڈیم بہترین دوا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، ان کا خیال نہ رکھتا ہو، تذبذب کا شکار ہو اور اکیلا رہنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے سیپیا دوا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے کام سے بیزاری ہو، کسی بھی قسم کی ذہنی و جسمانی محنت نہ کرتے ہوں، کوئی بھی کام کرنا نہایت مشکل معلوم ہوتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے کیڈمم سلف دوا ہے۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ گالیاں دیتا ہو اور بات بات پر قسمیں کھاتا ہو، ایسے شخص کے لیے اناکارڈیم بہترین دوا ہے۔ اگر کسی کو دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ناپسند ہوں اور ان چیزوں کے استعمال سے اس کے لیے تکلیف پیدا ہوتی ہو، ایسے افراد کے لیے نیٹرم کارب دوا ہے۔ اگر کسی کو ناکامی کا خوف ہو، بلا وجہ خوف ہو، ہجوم میں جانے سے گھبرائے، مسجد یا عبادت گاہ میں جانے سے گریز کرے، اور اگر کسی تقریب یا محفل میں شریک ہو تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے بھاگنا آسان ہو، ایسے لوگوں کے لیے ارجنٹم نائٹریکم بہترین دوا ہے۔ جب کوئی بہت زیادہ باتیں کرتا ہو، ہر موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرے اور فوراً ایک موضوع سے ہٹ کر دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے لگے اور الہامی باتیں کرے، تو اس شخص کے لیے دوا لیکسس ہے۔ جب کسی مرد کو یہ عادت ہو کہ وہ راستوں پر کھڑا ہو کر آنے جانے والی مستورات کو گھورے اور بد نگاہ سے دیکھے، ایسے شخص کو سدھارنے کے لیے کیلیڈیم دوا ہے۔ اوپیم ایسے لوگوں کے لیے مفید ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہوں اور جھوٹ بولنا ان کی پکی عادت ہو۔ اوپیم کے استعمال سے دروغگوئی کی عادت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں میں دماغی اور اعصابی کمزوری پائی جائے، کاروبار میں ناکامی کی وجہ سے پیدا شدہ بد اثرات، طالب علموں میں زیادہ محنت کرنے کے برے اثرات پائے جائیں، مریض تھکا ہوا ہو اور حرکت نہ کرنا چاہتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے زنگم فاس استعمال کی جائے، اس سے زندگی معمول پر آ جائے گی۔ جب کوئی شخص اس قدر مغرور اور متکبر ہو کہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہو، اپنے متعلق اچھی رائے رکھتا ہو اور دوسروں میں خامیاں اور عیب نکالے، ایسے شخص کو پلاٹینا دینی چاہیے۔ جب کسی کو ذہنی تناؤ ہو اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس کی قوت یادداشت متاثر ہو گئی ہو، بہت ساری باتیں بھول جائے، اپنے متعلق اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے تعلقات کا احساس بھی نہ کرے، نیند اڑ جائے، اس شخص کو اگریگس سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بعض بچوں کو انگوٹھا چوسنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہر وقت انگوٹھا چوستے رہنے کی بری عادت کو رفع کرنے کے لیے نیٹرومیور دوا ہے۔ جب کسی کو یہ احساس ہو کہ اس کے منہ میں زبان پر بال ہے اور اس احساس کی وجہ سے بار بار زبان صاف کرنے کی کوشش کرے، حالانکہ یہ صرف احساس ہی ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے ایلیم سٹیوا دوا ہے۔ جب کوئی شخص یہ گمان کرے
کہ اس کے عزیز رشتہ دار اور دوست احباب اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بلکہ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے متعلق بھی سوچے کہ وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور سب پر یہ شک کرے کہ سب اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے ہائیوسائمس بہت اعلیٰ دوا ہے۔ اگر کسی کو موت کا خوف ہو، اندھیرے سے خوف کھائے، بھوتوں وغیرہ کا خوف ہو، بے چینی ہو، پریشانی ہو اور ایک انجانہ سا خوف سوار ہو، تو ایسے افراد کے لیے ایکونائٹ دوا ہے۔ جب کسی کو نیند میں اٹھ کر چلنے کی عادت ہو، رات کو اٹھ کر ادھر ادھر گھومے پھرے اور پھر بستر پر واپس آ جائے، اس شخص کے لیے سلیشیا مفید ہے۔ جب کسی شخص کو نمک کی بہت زیادہ طلب ہو اور جو چیز بھی کھائے اس میں نمک ڈال لے، نمک کی خواہش بہت زیادہ ہو، نیٹرم میور ایسے مریضوں کے لیے نمک کی خواہش کو اعتدال پر لے آئے گی۔ شفا من جانب اللہ تعالیٰ ہے۔ والسلام۔